مفتی صاحب برادر اسلامی ملک جی جی تو اگر آپ نے کچھ دلیل مانے بغیر صرف طاقت کی دلیل مان کر ان کے مطالبے کو تسلیم کیا تو ہمارے نزدیک یہ اپنے غلامی کے پروانے پر دستخط ہوں گے، کیونکہ یہ پھر بلیک میلنگ کے سامنے جھکنا ہوگا، اور بلیک میلر کبھی بھی اپنے مطالبات کو ختم نہیں کرتا، اس کے مطالبات بڑھتے ہی رہتے ہیں، آئندہ ان کے مطالبات بڑھتے رہیں گے جن کو آپ پورا نہیں کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات نہیں مانی گئی، آپ کے مشوروں کو اہمیت نہیں۔ میں نے ایک بات اور ان سے کہی کہ آپ کا یہ افغانستان ہے، لولا لنگڑا ملک ہے، بیچارہ پسماندہ ہے، طالبان کی حکومت وہاں ہے، اس کا اگر کوئی اور فائدہ آپ کو نہیں تو کم از کم اتنا تو ہے کہ اتنی لمبی سڑک جس پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ 1500 کلومیٹر، اس سرحد پر ہمیں ایک سپاہی کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سرحد کی حفاظت کے لیے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، آپ کی سرحد محفوظ ہے، کل آپ ان کو یہاں بلا لیں گے تو آپ کی سرحد بھی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال مگر وہ فیصلہ کر چکے تھے، اور ہم اس وقت اس تردد میں بھی رہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو خطرے یہ محسوس کر رہے ہیں وہ ظاہر نہ کر پا رہے ہوں، یا بیان نہیں کر پا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ رموز مملکت بادشاہ جانتے ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہم نے اپنی بات تو کہی، لیکن دل میں ایک بات یہ ضرور رہی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی مجبوری درپیش ہو کہ ملک کو بچانے کے لیے وہ ناگزیر سمجھتے ہو۔ اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ سامنے آیا کہ جگہ آپ ہوتے، حالات و واقعات یہی ہوتے، آپ کا فیصلہ کیا ہوتا؟ یہ آپ کا سوال بڑا مشکل سوال ہے، لیکن اگر میں ہوتا تو میں اتنی جلدی جواب نہ دیتا۔ پارلیمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہماری جو عسکری قوت ہے، ہماری جو اخلاقی قوت ہے، ہمارے جو اخلاقی معیارات ہیں، یعنی ہم خود کو بخوبی جانتے ہیں۔ ہم نے 65 میں 17 دن کی جنگ لڑی تھی، اس کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ کیا مشرف صاحب کا یہ فیصلہ انتہائی صائب اور انتہائی عقل اور دانش پر مبنی نہیں تھا؟ میں اس کو مشکوک سمجھتا ہوں۔ مجھے ایک تو اس بات کا یقین نہیں ہے اور ابھی تک ثبوت فراہم نہیں ہو سکا کہ امریکہ نے کہیں یہ دھمکی دی تھی کہ آپ کو ہم پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ چنانچہ بھی آپ نے دیکھا جب صدر صاحب امریکہ کے سفر پر گئے ہوئے تھے، وہاں اپنی جب کتاب کا ذکر کیا، اس کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا، امریکی صدر نے اس کے تردید کی کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ بات، پینٹاگون نے اس کی تردید کی کہ ہمارے علم میں نہیں ہے یہ بات۔ جی ہاں، مطلب جملوں کی تردید کی مفہوم تقریباً یہی تھا۔ یہ بھی میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ میں نہیں مانتا، یعنی کم از کم میرے پاس اس کو ماننے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ مشرف صاحب کی جگہ بیٹھے ہیں، آپ کا فیصلہ کیا ہوتا؟ چلیے اجلت آپ نہیں کرتے، ہاں اس میں یہ ہوتا، میں آپ مانتا ہوں، میں یہ دیکھتا کہ میں ایران سے بھی مشاورت کرتا، چین سے بھی مشاورت کرتا، اپنے عرب ممالک کی جو خاص سعودی عرب وغیرہ حضرات ہیں ان سے مشاورت کرتا، اپنے حالات کا جائزہ لیتا، اور یہ بھی دیکھتا کہ واقعی یہ دھمکی کیا دے رہے، کس درجے کی دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دھمکی انہوں نے ہندوستان کو کیوں نہیں دی، انہوں نے تاجکستان کو کیوں نہیں دی، ان کا بالکل افغانستان کی سرحد پر ہے۔ کیا اتنی مہلت پاکستان کے پاس تھی؟ میرے خیال ہے کہ تھی، اتنی جلدی کوئی اجلت نہیں تھی ان کو کہ 24 گھنٹے کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر یہ جواب دے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں انہوں نے اجلت سے کام لیا ہے، بلکہ مجھے تو کبھی کبھی یہ بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ ان کے مرضی کے مطابق ہوا یہ کام۔ یہ طالبان سے ڈرتے تھے، ان کو یہ خوف تھا کہ اگر طالبان یہاں رہے تو پاکستان میں اسلامی نظام کی باتیں چلیں گی، اور یہ چاہتے نہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کی بات آتی، اور اپنی حکومت کو اور اس سسٹم کو دوام دینا چاہتے تھے۔ بس اس واسطے انہوں نے سوچا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے، ضیاء الحق صاحب کو خوش قسمتی سے روس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے امریکہ کی پشت پناہی مل گئی تھی۔ اب اس پشت پناہی حاصل کرنے کے لیے وہاں تو انہوں نے کفر کے خلاف جہاد کیا تھا اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل کی تھی، یہاں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے امریکہ کی پشت پناہی حاصل کی۔ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا،
اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ یہ اتحاد میں شرکت ہے، جو دہشت گردی کے خلاف کہا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف اس اتحاد نے افغانستان میں کیا کیا، عراق میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پہلے سے ہو رہا ہے، خود پاکستان کے آزاد قبائل کے اندر کیا کیا۔ ٹھیک ہے، ہماری فوجیں 800 مسلمان ہماری فوجی قیمتی انسان ہماری فوج کے وہ شہید ہو گئے، افسران بھی اور جوان بھی، کتنے مرد اور عورتیں اور بچے آزاد قبائل کے شہید ہو گئے، کتنے مدرسوں پر بمباری کی۔ آج ہماری سرحدوں کا تحفظ تو کیا عزت ہی پامال کر ڈالی ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے میزائل پھینکیں گے آپ کے علاقے کے اندر، جب ہم مسئلہ سمجھیں گے، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دشمن وہاں موجود ہیں۔ یہ ساری برکات اور سارے نتائج اور سارے پھل اس اتحاد کے ہیں جس کے اندر ہم گرفتار ہیں، اور اس اتحاد کے اندر شمولیت میں جلد بازی سے کام لیا گیا ہے۔ دیکھیے اگر بہت ہی مجبوری ہوتی، ایسی سخت مجبوری ہوتی کہ ہمیں واقعی یقین ہوتا کہ اگر ہم شریک نہیں ہوں گے تو پاکستان بھی چاہتا رہے گا، تو شرعی اعتبار سے ایسے مواقع میں ہمارے لیے گنجائش بنتی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے عارضی طور پر اس قسم کی بات کو مان لیا جائے۔ لیکن ایک تو یہ کہ عارضی طور پر جب تک مجبوری ہو اور اس مجبوری سے نکلنے کی جلدی سے جلدی نکلنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی سخت مجبوری تھی۔ تاجکستان کو کیوں مجبوری نہیں پیش آئی، ازبکستان کو کیوں مجبوری نہیں پیش آئی؟ اور مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، صدر ایران اور صدر وینزویلا کا جو رویہ ہے، انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور امریکہ کے احکامات سننے سے انکار کر دیا، تو امریکہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ بالکل یہی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو سرنڈر نہیں کر دینا چاہیے ایک ٹیلی فون کال پر۔ صحیح بات۔ اور کوئی نہ کوئی چیز دینی غیرت اور دینی حمیت بھی ہوتی۔ مفتی صاحب اسی گفتگو کو لے کر ہم کل آگے بڑھیں گے، تو میں معافی چاہتا ہوں ایک بار پھر آپ کو زحمت دینے کی، لیکن کل بہت سارے موضوعات پر گفتگو ہونی لازمی ہے۔ میں آپ کا بہت ممنون، بہت شکر گزار